مکے کا چونک تھا۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی مکے کے چونک میں کھڑا ہو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ابا کی سخاوت کی باتیں بتا رہا تھا۔ جب یہ باتیں بتا رہا تھا تو در سے میرے امام حسین امام علی مقام علیہ السلام آپ آ گئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ادھر لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں بھی تو سنوں۔ قریب گئے تو دیکھا وہ بتا رہا تھا کہ میرے والد کے، میرے باپ حاتم تائی کے 10 دروازے تھے محل کے، ایک منگتا ایک دروازے پر آتا، اسے خیرات دے دیتا، وہی منگتا لوٹ کر دوسرے دروازے پہ آ جاتا، پھر اسے خیرات دی جاتی، وہی منگتا تیسرے دروازے پہ، حتیٰ کہ 10 دروازوں پر وہی منگتا آتا تو حاتم تائی اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا۔ تو یہ اس کی سخاوت تھی۔ جب امام حسین نے اس کی سنی تو آپ نے فرمایا بس تیرا جو باپ تھا اتنا بڑا سخی تھا کہ 10 دروازے تھے اور ایک منگتا جو ایک دروازے پر آ رہا تھا، جب اسے عطا کر دیا تو یہ سخاوت کون سی ہوئی کہ ایک مرتبہ عطا کیا پھر وہ دوسری مرتبہ دوسرے دروازے پہ آ گیا، اس کو حاجت کیوں؟ آپ نے کہا میرے نانا محمد مصطفیٰ کا دروازہ تو بظاہر ایک تھا، دروازہ در تو صرف ایک تھا، لیکن جو منگتا میرے نانا جان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جاتا، محمد مصطفیٰ کے در پہ ایک مرتبہ مانگنے آ جاتا تو آقا علیہ السلام اتنا عنایت کر دیتے کہ ساری عمر اس کو پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہتی، وہ پھر کسی سے مانگتا ہی نہیں۔ اسی در پہ جو منگتا آتا، مصطفیٰ کے در پر لاہور سے جو منگتا گیا، نام علی حجویری تھا، لیکن جب خیرات لے کر واپس پلٹا تو داتا علی حجویری کہلانے لگا۔ میرے مصطفیٰ کے در پر گیا تو غریب نواز تھا، جب خیرات لے کر پلٹا تو جناب سب سخیوں کا بادشاہ بن کے لوٹا۔ گیا تو فرید الدین تھا خیرات لینے، جب واپس پلٹا گنج شکر بن کے پلٹا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا تو خیرات لینے عبد القادر جیلانی تھا، لیکن خیرات واپس لے کر پلٹا تو غوث اعظم کہلانے لگا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے در کے منگتے ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام سے مانگا، اتنا عطا کر دیا محمد مصطفیٰ نے، دنیا میں بھی انہیں ضرورت نہیں رہی، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب۔